86 سال کی قید تنہائی کی سزا سننے کے بعد ڈاکٹر عافیہ صدیقی نے بھرے کورٹ روم میں جج برمن سے مخاطب ہوتے ہوئے ایک خواب سنایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈاکٹر عافیہ سے کیا فرمایا، ان کی بہن ڈاکٹر فوزیہ صدیقی کی زبانی سنیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ عافیہ کے پاس تشریف لائے اور عافیہ کو لے کر ایک دروازہ کھولا اور کمرے میں گئے۔ وہ کمرہ تھا، ایک ہال تھا، وہاں پہ امریکی فوجی تھے اور سب پسپائی کی حالت میں تھے، سر جھکائے ہوئے، ہاتھوں میں شیکلز، ہاتھوں میں ہتھ گڑیاں تھیں اور پیروں میں شیکلز پڑے ہوئے تھے، زنجیریں پڑی ہوئی۔ دوسرا کمرہ کھولا، اس میں بھی یہی حال تھا۔ تیسرا کمرہ کھولا تو وہاں پہ بھی یہی حال تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں کو مخاطب کیا، ان کی اٹینشن ڈرا کی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب کیا ان کو۔ He talked about، جو اس کے الفاظ تھے وہ یہ، He talked about peace and forgiveness. And then he said, when you have power, remember to be compassionate and merciful. And then he repeated, when you have power, remember to be compassionate and merciful. Otherwise, you will lose all. And then he turned to me. یعنی عافیہ کی طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹرن کیا۔ انہوں نے پہلے ان سے فوجیوں سے مخاطب ہوئے اور کہا کہ جب تمہارے پاس پاور ہو تو remember to be compassionate and merciful، کہ رحم کرنا سیکھو اور لوگوں کو معاف سیکھو اور اپنی ہیوملٹی قائم رکھو۔ پھر مڑ کے عافیہ سے کہا کہ مائی ڈاٹر، کہ میری بیٹی، اس کے سر پہ ہاتھ رکھا اور کہا کہ میری بیٹی، جب تمہارے پاس پاور ہو تو یو آلسو، کہ تم بھی ریمبر ٹو بی کمپیشنیٹ اینڈ مرسیفل۔ یہ کہہ کے اور اس نے اس جج کی طرف مڑی اور اس جج سے کہا، اینڈ سو مسٹر جج برمن، آئی فارگیو یو۔ یہ جو کہا ہے تو وہ ایک دم سے چونکے، وہ جج جو فرعون بنا ہوا تھا، اور اس وقت یقین جانیے کمرہ عدالت میں جتنے لوگ تھے، مسلم، نان مسلم، استغاثہ ہو یا ڈیفینس ہو، سب کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اور اس وقت جتنے نان مسلمز بھی نکلے اور انہوں نے مجھے بتایا، انہوں نے کہا ہم اس وقت یہ دیکھ رہے تھے اور سوچنے پہ مجبور تھے کہ who is the greater person، کہ اس وقت بڑا انسان کون ہے، عافیہ یا وہ فرعون بیٹھا بنا ہوا جج۔ اور اس کے بعد اس نے جب یہ کہا کہ I forgive you، تو وہ جج ایک دم سے ہکا بکا ہوا اور پھر اس نے کہا تھینک یو۔ پھر اس کے بعد وہ کہتا ہے بہرحال، پھر ایک دم سے وہ اس کی فرعونیت واپس آئی اور کہتا ہے بہرحال پھر اگلے 86 سال تو تمہارے میں نے پکے کر دیے ہیں قید میں، چلو اب جاؤ، لے جاؤ اس کو۔ تو جب وہ لے کے جانے لگے تو اس نے پھر دوبارہ جج کو تھینک یو کیا اور اس سے کہا میں آپ کی ایک چیز کا اور شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ میں نے بہت تعلیم حاصل کی تھی، لیکن آپ نے مجھے آج ایک نئی ڈگری دے دی، ایک نئی MIT سے میں ایک نئی ڈگری لے کر جا رہی ہوں، اس کی بھی میں آپ کی بہت مشکور ہوں۔ اور جج نے اسے جاتے جاتے مارشلز کو واپس بلایا، یہ کیوں کہہ رہی ہے another MIT؟ تو اس نے کہا یس۔ اب جو انگلش سمجھتے ہیں ان کے لیے یہ بہت آسان وہ ہے، لیکن تو اس نے کہا the Manhattan Institute of Theoretical Arts، آپ کی عدالت، یعنی مینہٹن میں وہ کورٹ روم تھا کہ اس میں ڈرامائی انسٹیٹیوٹ جو ہے، یا آپ کا کورٹ روم جو تھا، یہ ڈرامائی ٹیکنالوجی کا ایک بہت بڑا انسٹیٹیوٹ میرے لیے ثابت ہوا اور میں نے بہت کچھ سیکھا کہ کس طرح سے ڈرامے، آپ لوگ ڈرامہ بازیاں اور جھوٹ کے ایک وہ کرتے ہیں، تو اس کی بھی میں آپ کی مشکور ہوں۔ جس وقت اس نے یہ کہا ہے تو لوگوں کی آنکھوں میں تو آنسو تھے اس کے جج کے اس بیان پہ۔ جج نے اس کے بعد یہ کہا تھا کہ I wish you all the best، کہ ہاں اگلے 86 سال تو تم یہ کر رہی ہو نا، I wish you all the best۔ یہ جب کہا ہے تو شیم کے نعرے ہو رہے تھے کہ ایک حد ہوتی ہے، تم 86 سال کی ناجائز سزا دے رہے ہو، اس کے بعد کہہ رہے ہو I wish you all the best۔ یہ تو ایسے نہ کسی کو پھانسی پہ چڑھا کے کہہ رہے ہیں اللہ کرے تمہارا سفر اچھا گزرے، یہ تو ایک انتہائی شرمناک جملہ اس نے بولا۔ تو اس پہ شیم کے نعرے ایک طرف ہو رہے تھے،
ایک طرف کوئی تکبیر اللہ اکبر، عدالت کا سما نہیں رہا تھا، لوگوں کے آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اور جس وقت عافیہ نے مینہٹن انسٹیٹیوٹ آف تھیوریٹیکل آرٹس کہا ہے اور وہ لے کے اسے جا رہے تھے، تو آدھے لوگ ہنس رہے تھے، آنسو جاری تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم کہہ نہیں سکتے کہ وہ کیا منظر تھا، آپ کو موجود ہی ہونا تھا اس میں، کہ وہ جاتے جاتے 86 سال کی سزا سننے کے بعد بھی لوگوں کو ہنساتی بھی گئی ان آنسوؤں کے بیچ میں بھی۔ اور اس کے بعد جب بھائی وہاں پہ موجود، اس کے سگے بھائی جج سے کہتا ہے 86 سال کی سزا تو سنا دی تم نے، میں 5 منٹ کے لیے اپنی بہن سے مل سکتا ہوں، میں اپنی بہن کو ایک دفعہ گلے تو لگا لوں۔ تو اس جج نے اوور رول کر دیا اس کو بھی اور اجازت نہیں دی۔ اور یہ ہے میری بہن عافیہ۔ لیکن اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال کر لیا ہم سے کہ کیا کیا تھا، کہاں ہے وہ ناموس رسالت، پھر جان قربان کرنے والے؟ یہ تو میری بیٹی، میری عزت، میری غیرت کی نشانی تھی۔ یہ تو وہ ہے جس کے بارے میں نے یہ کہا کہ اگر تمہاری قوم کی کوئی عورت ہو تو خانے کعبہ ڈھایا جا رہا ہو تو اس کو چھوڑ دو اور اس بیٹی، بہن یا ماں کو چھڑا کر لے کر آؤ۔ یہ تو وہ ہے جس کے بارے میں اجماع علماء ہے کہ اگر کوئی مسلم عورت کسی غیر مسلم کی قید میں ہو اور اگر ظالمانہ قید میں ہو تو فرض عین ہو جاتا ہے، جس کسی نے اس کے بارے میں سن لیا ہو، عورت ہو، مرد ہو، جوان ہو یا بچہ ہو یا بوڑھا ہو، اس کے اوپر واجب ہو جاتا ہے کہ وہ اس کی چھڑائی، اس کی آزادی تک جدوجہد کرے۔ یہ بھی ہے جب یہ سوال اٹھیں گے تو ہم کیا کہیں گے؟ یاد رہے کہ نازک ہے بہت غیرت سلطان مدینہ۔ آخر میں چھوٹی سی اپیل کہ دست قاتل سے اپنا لہو چھین لو، دست قاتل سے اپنا لہو چھین لو، پنجے جبر سے آبرو چھین لو، پنجے جبر سے آبرو چھین لو۔ نوجوانوں کرو کچھ خدا کے لیے، اپنی پیاری بہن عافیہ کے لیے۔ اس لبوں پر ایک صدا ہے، بن قاسم تو کب آئے گا، بن قاسم تو